تو بھائیوں یہ سیکھیں، یہ کام کریں، قرآن گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ تصور کریں، آج آدھے نمازی یہ شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ جی گھر میں بڑا مسئلہ ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، جادو ہمارے اوپر کسی نے کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، فلاں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیے۔ عبداللہ تاخیر خطیب مسجد احاطہ، چیئرمین شعبہ اسلامیات زرعی یونیورسٹی، حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس پرمسرت پروقار تقریب جو خالص قرآن کریم کی مجلس ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور مختصر چند منٹ گفتگو ہونی ہے۔ تو میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہے وہ ساتھی اندر تشریف لے آئیں، اندر آئیں، مجلس کا حصہ بنیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ما جلس قوم مجلسا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ کوئی بھی لوگ آپ جیسے نورانی چہروں کے مالک اور مبارکباد کے مستحق لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں، فرمایا جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور اسی حوالے سے ہی آپس میں تعلیم تعلم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 4 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ فرمایا الا حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پہ سکون نازل ہوتا ہے، دلوں کی تسکین ہوتی ہے۔ اور وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں اس نورانی مخلوق کے پاس جو مخلوق فرشتوں کی صورت میں اللہ کے پاس ہے۔ حضرات دی وقار، یہ اللہ حکم الحاکمین کا لطف و کرم ہے کہ اس خالق نے ہمیں رات کے اس پہر میں مسجد میں جمع کیا ہے، اور مسجد اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہیں وہ اللہ کی مساجد ہوا کرتی ہیں۔ میں تیسری جگہ پہ آیا ہوں، ابھی مجھے یعنی اس پروگرام کے بعد اپنی جہاں پہ میں نے تراویحیں پڑھائی ہیں، مجھے اس کے بعد وہاں پہ آخری ہمارا سیشن ہر سال الحمدللہ وہیں پہ ہوتا ہے، تو راستے میں مارکیٹس بھی ہیں، مالز بھی ہیں، اور وہاں پہ دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ساری دنیا یہیں پہ آ گئی ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس خالق نے آپ کو مسجد میں جمع کیا ہے، اور آپ اللہ کی آیات کی تلاوت آپ نے سماعت بھی فرمائی ہے، اور انہی آیات بینات کے حوالے سے آپ درس و تدریس سیکھنے سکھانے کا، ٹیچنگ کا، لرننگ کا، یہ وہ سلسلہ ہے جس کا آپ حصہ ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو رمضان کے حوالے سے پیکج دیا ہے نا، یہ اس کا انتہا ہے، آخری دن ہے، تقریباً 1-2 دن جو باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں
جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ تیری حضور پیش کیے ہیں، اللہ ہم نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اعمال کر کے تجھے پیش کیے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں آپ کو ابھی کوئی 4 5 7 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چند منٹ سے ہم 12:15 تک انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تاکہ یہ بتایا اس لیے تاکہ آپ کانشیس ہو کے متوجہ ہو کے جو ہے بات سنیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس وقت تک ختم کریں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں، لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صام شہرا کلہ ولا قوم لیلۃ حتی الصباح۔ سنن نسائی کی یہ حدیث 1642 نمبر ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پایا ہے آپ رمضان میں 3 قسم کے اعمال کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو ہماری جو گفتگو ہے چند منٹ کی، یہ جائزہ ہے ہمارا، یہ ہمارا کیا ہے، سارا جائزہ ہے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، جائزہ لینا ہے اپنی ایویلیویشن خود کرنی ہے، کہ جس طرح سمجھے کہ استاد نے پیپر ہاتھ میں پکڑا دیا، اپنے نمبر خود لگاؤ کتنا صحیح لکھا ہے۔ تو ہم جانیں اب کہ ہم نے یہ معاملات جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں، ہم نے کس حد تک اس مقصد کو پایا ہے جو ابھی آپ حدیث سننے لگیں۔ ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا پایا ہے آپ رمضان المبارک میں 3 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، پورے مہینے کے روزے رکھنے۔ آپ ماشاءاللہ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ الحمدللہ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے پورے روزے جو ہیں اللہ کی حمد اور توفیق کے ساتھ الحمدللہ رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہ عمل قبول فرمائے۔ دوسرا عمل یہ ہے ولا قوم لیلۃ حتی الصباح، کہ آپ نے رات کا قیام کیا ہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا جائزہ اس اعتبار سے لیں کہ ہم تراویحیں پڑھا کے پیچھے دیکھتے ہیں 2 رکعتیں پڑھا کے تو ایک صف سے 2-3 بندے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر 2 رکعتوں کے بعد ایسے ہی عمل ہوتا ہے، تو یہ اجر اس میں ہم ابھی پورے اترے نہیں ہیں، لہذا اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ جائزہ یہ ہے کیونکہ جو خطیب ہوتا ہے وہ معلم بھی ہوتا ہے، وہ استاد بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ تو میں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی استاد ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی میں PhD کا سرٹیفائیڈ استاد ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ سارا کچھ قرآن اور اس ممبر کی برکت سے ملا ہے الحمدللہ۔ اچھا، 2 کام ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی ہر رات قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ عربی زبان میں لیلہ مبارک، لیلۃن، رات بول کر یہ پورا دن مراد ہوتا ہے، دن اور رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں قرآن مکمل کرتے تھے رمضان المبارک میں، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں، یعنی ہاتھ کھڑا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے رمضان سے یہ آیت سنی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے۔ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے۔ اب قرآن اس میں نازل ہوا ہے، ہم نے اس قرآن کو کتنا پڑھا ہے، کتنا تعلق بنایا ہے، یہ اپنے آپ سے ہمارا سوال ہے۔ آپ کو 3 عمل بتائیں، اپنا جائزہ خود لے لیجیے۔ ایک بات، ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا نقطہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2024 نمبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان
جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، نیکی کے حوالے سے کمر بستہ ہو جاتے۔ تو رات تو ہم الحمدللہ کافی حد تک جاگ لیتے ہیں، لیکن رات جاگ کر کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا ہے جس مقصد کو پانے کے لیے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پورا نہیں ہے، لہذا اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ راتیں ہم بھی جاگتے ہیں، راتیں ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن ہمارا رات جاگنا اس طرح صرف نہیں ہوتا، اس طرح فائدہ مند نہیں ہوتا جس طرح کے فائدے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے تھے۔ ہم بھی جاگتے ہیں، گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، گھر والے بھی جاگتے ہیں، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، لہذا اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے صحیح مسلم کی 1178 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی محنت کرتے ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی محنت آپ کو کسی اور دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آتی تھی۔ ہم بھی سوچیں کتنی محنت کی ہم نے کہ عام دنوں میں ہم نے اگر سال میں ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا ہو تو ہم نے اس رمضان میں 6 مرتبہ پڑھ لی ہے، تو سوال تو اپنے آپ سے ہمارا بنتا ہے نا، ہم نے کتنی محنت کی ہے کہ اس کیا صرف سحریاں افطاریاں بنانے کھانے میں ہی مدد کی ہے، یا محنت کی ہے، یا کچھ نیکیاں بھی کمائی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارا جائزہ ہے، ہمارا عکس ہے، جو ریفلیکشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں پہ زخم ہے نا تو آئینہ آپ کو سفید کر کے نہیں دکھائے گا، وہ زخم دکھائے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر ایک شخص ایک آنکھ سے اندھا ہے نا تو آئینہ اس کی آنکھ کھول کے نہیں اس کو دکھاتا ہے کہ آپ ایک آنکھ سے اندھے ہیں۔ یہ مومن مومن کا آئینہ یہ ہے کہ اس کا جائزہ دے رہا ہے کہ ہم سے یہ کوتاہیاں اگر ہوئی ہیں تو ہم اس کی اصلاح کریں۔ آج دعا میں اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو برکات اور فیوز جو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمارے پاس پہنچے تھے، اللہ کریم ہم اس میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بھی اجر عطا فرما۔ اللہ ہم وعدہ کرتے آئندہ رمضان میں اس سے بڑھ کر تیری راہ پہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے 875 نمبر، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو روٹین یہ تھی نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھتے، آپ کو بتایا کہ آپ کی روٹین کیا تھی۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی اسی روٹین کو برقرار رکھا ہے۔ آگے ائمہ کرام میں ہم لوگ بخاری مسلم نسائی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہمارے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، کتابوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں، خیر عمل ہم کوتاہ ہیں عمل میں۔ لیکن سوچیں جس امام بخاری کی نسبت سے صحیح بخاری کا تذکرہ ہم قرآن کے بعد کرتے ہیں، ہم مسلمان سارے، یہ بالاتفاق یونینیمسلی یہ کتاب صحیح بخاری کلام الہی کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب، یہ قاری صاحب آپ ادھر تشریف لائیں میرے پاس، یہ ائمہ کرام نا نیچے بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب آپ کے پاس قوم کا معزز آدمی آئے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو ائمہ کرام کے علماء کی عزت کرنی چاہیے، ان کو عیدیں بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جائز کیش نمبر ان کا لے لیں، اگر آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں 500 دیاں گا تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ میں دیتا ہے، چپ کر کے بغیر سکرین شاٹ بھیجیں ان کو، ان کی خدمت کیا کریں۔ علماء، ائمہ، خدام جتنے بھی آپ کو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ معاونت کیا کریں۔ ایک شخص MNA کے ساتھ ملاقات کرا دینا، ہم اس کو 6 دعوتیں کھلاتے ہیں کہ تم ساڈی ملاقات کرائی ساڈا ہن کم ہو جانا ہے۔ امام آپ کا قاری آپ کی روزانہ 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کراتا ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو بات ہم کر رہے ہیں نا وہ بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے جو تعلق بنایا،
وہ تعلق اس اعتبار سے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے. ٹھیک ہے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ہر رات آ کے آپ سے دور کرتے تھے. ہر روز. ہم نے ہر روز قرآن پڑھا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ہر روز. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. آپ حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے. امام بخاری کی بات ہو رہی تھی، فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح ہے. امام بخاری رمضان المبارک میں 41 مرتبہ قرآن کریم کی تکمیل کیا کرتے تھے. 41 مرتبہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات الگ قرآن پڑھتے، ایک قرآن ایک دن میں مکمل کرتے، اور رات اور دن میں ملا کر 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے. صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ 60 مرتبہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے. کوئی اور مجلس نہیں لگاتے تھے. ہماری کھانے کی مجلسیں بھی ادھر ہی، ہماری گپوں کی مجلسیں بھی رمضان میں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا اعتکاف بیٹھنے والے، اس کا تقاضا پورے کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ کریم جتنے میرے بھائیوں نے کیا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، جنہوں نے کوتاہی کی ہے اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی، یہ کسی ایک مسجد کی بات نہیں ہے، نہ میں اس مسجد کی کر رہا ہوں، یہ اوور آل پرسیپشن جو ہے نا، یہ ایک اس کا اوور آل رزلٹ ہے کہ مسجد میں بیٹھ گئے، نہ قرآن پڑھا نہ کچھ، گپے شپے ماری 6 گھنٹے، پھر موبائل دیکھا اور پھر سو گئے، اٹھ کے کھا پی لیا پھر سو گئے، دل کیا تو کسی مجلس میں بیٹھ گئے، اسی طرح کر کے دن گزار لیے. تو یہ جائزہ ہم نے لینا ہے کہ ایسی حرکتیں ہم نے نہیں کرنی. 2 بڑی اہم حدیثیں ہیں، پہلے وہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ. کم سے کم پیکج، یہ کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی توجہ دلائی. فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا عاجز آ گیا ہے، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کہ ایک رات میں وہ 1/3 قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں گے. فرمایا قل هو اللہ احد پڑھا کرو، تعدل ثلث القرآن، اس عقیدے اس نظریے کے ساتھ جو اس میں بیان ہوا ہے، اللہ کریم آپ کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائیں گے. او بھائی یہ تو کر سکتے کہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو اگر ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو ایک رات میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے. باقی قرآن کریم کو پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے کہ ایک حرف پڑھنے کی 10 نے کیا، یہ کم از کم یہ شریعت کا اصول ہے. جو سورہ انعام کی آیت ہے اللہ بیان فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا يظلمون. آپ ایک نیکی کریں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ایک نیکی کمائیں اللہ 1 کی 10 کیا 700 گنا تک اللہ اجر عطا فرمائیں گے. تو بھائیوں یہ ایک عمل، اور ایک بڑا عمل یہ ہے جو حدیث ہے سنن نبی داود کی 1398 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، اور بڑا پیارا پیکج ہے. آپ سب لوگوں کے ذہن سازی کے مطابق، ذوق کے مطابق اس حدیث میں وہ عمل بیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے من قام بعشر آیات من کتاب اللہ، جو شخص 10 آیات بینات کے ساتھ
اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے. یعنی یہ رمضان ہے، یہ رمضان کے اندر تو آپ کو 700 گنا تک اجر ملے گا. یہ عام دنوں کی کیفیت کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں شروع کر لی، اس میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور ناس ہی پڑھ لی. ایک رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں ناس پڑھ لی. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اجر دینا ہے نا، یہ 10 آیتوں سے بڑھ جائے گا. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکتب من الغافلین، آپ 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیں، اللہ آپ کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا، نہیں کرے گا آپ کا غافلوں میں. اور پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام بمیۃ آیات من کتاب اللہ. آپ نے تو ماشاءاللہ یہاں پہ قرآن سنا ہے، قاری خالد صاحب ہمارے برادر عزیز انہوں نے قرآن سنایا، آپ ساتھیوں نے سنا، لیکن آپ تصور کریں یہ سلسلہ بند نہیں، اس کو جاری رکھیں، کم از کم 2 رکعتیں بھی آپ پڑھ لیں. تو آپ اس حدیث پہ غور کریں. فرمایا من قام بمیۃ آیات من کتاب اللہ کتب من القانتین، جو شخص 100 آیات کے ساتھ قیام کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کا شمار فرما بردار لوگوں میں کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں قانتین میں شمار ہو جائیں گے. اور قانتین میں شمار سیدہ مریم تھی، قانتین میں شمار امرات فرعون آسیہ تھی، اور یہ قانتین میں شمار میرے عزیز بھائیوں اہل البیت، نساء و اہل البیت، اہل بیت کی عورتیں، اہل بیت کے افراد صحابہ کرام ان کی عورتیں، یہ قانتین اور قانتات میں شمار تھی. یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ آپ 100 آیات کے ساتھ قیام کر کے آپ ان کا ساتھی بن سکتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اس حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا من قام بألف آیات من کتاب اللہ کتب من المقنطرین، کہ جو شخص 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، 1000 آیات کے ساتھ، کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ اس کا شمار خزانے کے مالک لوگوں میں کر دیتے ہیں. اور آپ تصور کریں، یہ ظاہری طور پہ یہ شاید عجیب بات لگتی ہو کہ کون 1000 آیتیں پڑھے. آپ قرآن کی ایسی پیاری ترتیب ہے، ایسی پرحکمت ترتیب اللہ نے جناب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توقیفی ترتیب لگوائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب لگائی، آپ تبارک الذی سے شروع ہو جائیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کس بارے میں؟ 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے. وہاں سے شروع ہو، والناس تک پڑھ لیں. قرآن کی اتنی پیاری ترتیب ہے، 1000 آیتیں تبارک الذی سے لے کر والناس تک ہو جاتی ہیں. آپ 2 سپارے یاد کریں، اپنے بچوں کو کروائیں، اپنے گھر والوں کو کروائیں، اس کا قیام گھر میں کیا کریں تاکہ آپ کا شمار خزانے کے مالک لوگوں میں ہو جائے، اور ہر روز شمار ہو. یہ سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہے. رمضان میں لیلۃ القدر بھی آئے گی، جب یہ سلسلہ جاری رہے گا لیلۃ القدر کا بھی ثواب ملے گا، 1000 مہینوں سے بہتر ملے گا. اور 1000 مہینوں سے مراد ہے 30,000 راتوں سے بہتر اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب عطا فرمائیں گے. تو بھائیو یہ سیکھیں، یہ کام کریں، قرآن گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور آپ تصور کریں، آج آدھے نمازی یہ شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ جی گھر میں بڑا مسئلہ ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، جادو ہمارے اوپر کسی نے کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، فلاں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ گھروں میں پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، پڑھیں گے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی. وترکھا حسرہ، آپ چھوڑ دیں گے آپ کو حسرت اور ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، پریشانی ہوگی. ولا تستطيعها البطلہ، آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے باعث سے حسرت ہوگے، اور اگر پڑھیں گے لا تستطيعها البطلہ، کوئی شیطان کوئی جن اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکے. تو گھروں میں قرآن پڑھیں. میری مائیں بہنیں موجود ہیں، میرے عزیزو اس قرآن کو گھر میں پڑھا کریں. آپ نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، فلیقرأ فی المصحف، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے. تو عزیزو قرآن پڑھا کریں اور اس کی عادت ڈالیں.
اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی عادت ڈالیں، اور عزیزوں قرآن کی عادت ڈالیں گے تو برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن کی عادت ڈالیں گے اللہ تعالیٰ حسد، کینہ، بغض، نفرتیں دور کرے گا۔ قرآن کی عادت ڈالیں گے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ قرآن کی عادت ڈالیں گے کاروبار میں برکتیں پڑیں گی۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں گے، اس نے کہنا ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم لا نحصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہکاریوں کو، ہمارے چھوٹے گناہوں کو، اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین اللہم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وہزلنا وخطأنا وعمدنا وکل ذالک عندنا۔ اللہم اغفر لنا ما قدمتنا وما اخرتنا وما اسررنا وما اعلنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، خفیہ ہوں، اعلانیہ ہوں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ الہ العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے خود قرآن میں کہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ ہم خونہ گار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اے مولا کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اے رب العالمین ہماری سیاہکاریوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ اے رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے گھروں میں لوگ بیمار ہوں، ہمارے ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ ہمارے نمازیوں میں لوگ بیمار ہیں، اللہ کوئی خفیہ بیماری کا شکار، کوئی پیچیدہ امراض کا شکار، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمارے کئی نمازی حضرات، ان کے عزیز، ان ہماری مائیں بہنیں اللہ دعائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، مولا کریم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جناب سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے والدین میں، اے اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء میں جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ اس مسجد کے بانیان میں سے اللہ جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ اس مسجد کے نمازیوں میں جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ان کے خدمات جلیلہ کو جو دین کے سلسلے میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین۔
اے اللہ رب العالمین، اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ مسلم امہ اس وقت انتشار کا شکار ہے، مولا کریم ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان مسلم امہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اللہ ان کو اپنا دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے مفادات سے نکل کر قوم کا، ملت مسلمہ کا، امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رب العالمین، اے اللہ پریشان حال ساتھیوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم ہمارے کئی ساتھی جو یہاں پہ مجمع میں موجود ہیں، اللہ جو گھریلو معاملات میں پریشان ہے، اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مالی لحاظ سے پریشان ہے، اللہ مالی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے مولا کریم رب العالمین، اے اللہ حلال رزق با فراغت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا۔ اے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی جناب سے ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں مولا بیٹیاں عطا فرما۔ اے رب العالمین اے احکم الحاکمین جو دونوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصرہم نصرا عزیزا، اللہم انصرہم نصرا مؤزرا، اللہم افتح لہم فتحا مبینا وافتح لہم فتحا قریبا۔ اے اللہ احکم الحاکمین، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں کی باہمی ناچاکیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے زوجین ہیں اللہ زوجین میں باہمی محبت فرما۔ اے اللہ والدین اور اولاد کے تعلقات میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اے اللہ اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کو آباد کرنے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کی رونق کو دیکھنے والے اللہ ان کی جانوں میں برکت فرما، ان کے مالوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کی عزت میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کی رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ ہم سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا تلاوت قرآن کرنا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا صدقہ و خیرات کرنا قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین اے احکم الحاکمین، اللہ جو تو نے ہمیں دیا تھا اللہ ہم نے اپنی ہمت کے مطابق حقیر عمل پیش کرنے کی اللہ کوشش کی ہے۔ اللہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اللہ ہم نے یہ حقیر سا نذرانہ اپنے عمل کی صورت میں پیش کیا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اوف لنا الکیل، اللہ ہمارے میزان کو پورا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ڈال کر اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ڈال کر ہمیں معاف فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظ حوباتنا وتقبل توباتنا۔ الہ العالمین ہماری نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ الہ العالمین اے رب العالمین ہماری نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اے اللہ تا قیامت اسی طرح ہی شاداب و آباد رکھنا۔ اس کے آباد کرنے والوں کو اللہ گھروں کو، مارکیٹ کو، کاروبار کو، مال جان ہر لحاظ سے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما کے اللہ ان کی زندگی کو روشن بنا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔